بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسی ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گی سورہ انشقاق، سورہ انشقاق کا پارٹ نمبر 1۔ تو چلیں جی چلتے ہیں سبق کی طرف، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت۔ حمزہ کو نہیں کھینچنا، حمزہ کیا ہے؟ متحرک ہے۔ ذال کو سین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے، سختی کے ساتھ۔ مضبوطی سختی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ تشدید والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ہمیشہ پیچھے والے حرف کو اس کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ ایزس 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 ایزس، لائٹ سا نہیں ملانا، ہلکا سا نہیں ملانا، دبا کے ملانا ہے۔ اذا السماء انشقت۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پہ اخفا کا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ آواز کو چھپانا ناک کے بانسے کے اندر۔ کیسے چھپانا ہے؟ ان نہیں پڑھنا۔ جب ہم ان پڑھتی ہیں ہماری زبان ٹچ ہوتی ہے، اوپر تالو کے ساتھ جا کر لگتی ہے، لیکن اخفا کے معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ تو جب جیسے ہی ہماری زبان اٹھے گی تالو کے ساتھ ٹچ کرنے کے لیے، ہم نے زبان کو وہیں پہ روک دینا ہے، تو پھر جا کے ہماری اخفا کی جو ہے ادائیگی کمپلیٹ ہو پائے گی۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہاں پہ ہماری غلطی ہوتی ہے وَآذِنَتْ، آ کو کھینچنے کی غلطی، اس کو ہم زی پڑھتے ہیں، یہ زی نہیں ہے زی ہے۔ زال کو ہمیں نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، حمزہ کو ہمیں نہیں کھینچنا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ مُدَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اس آیت کے اندر یہاں پہ ہماری غلطی ہونے کے چانس ہوتے ہیں، یہ 3 لفظوں پہ۔ یا تو ماں کو نہیں کھینچ رہی ہوتی، ما فیہا ایسے پڑھ دیتی ہیں، یا پھر ما فیہا، ما فیہا، فیہا کو جلدی سے پڑھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلطی اکثر ہوتی ہے، اس میں پھر بھی ہوتا ہے کہ کبھی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ تینوں کیا ہیں؟ حروف مد ہیں، تینوں کو ہمیں کھینچنا ہے ایک ایک الف کی مقدار کے برابر۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان انک کادح، انک کادح۔ کیوں یہاں پہ وقف کیا؟ کیونکہ جب شروع سے آپ نے پڑھنا یہاں پہ آ کے رکنا ہے، وقف کرنا ہے، پھر دوبارہ یہیں سے شروع کرنا ہے۔ کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ یہ جو ریڈ کلر کا نشان ہے کس کا نشان ہے؟ قلقلے کا۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کے معنی ہوتے ہیں ہلانا، لفظ کو ہلا کر پڑھنا۔ کن کن حروف کی آواز کو ہمیں ہلانا ہوتا ہے؟ قطب جد، جب بھی قطب جد میں سے کوئی حرف ساکن حالت میں ہو، جیسے کہ دال ہے، قطب جد، جد میں تو دال آ رہا ہے، دیکھیں اب یہ دال ہے ساکن حالت میں ہے، تو یہاں پہ ہمیں اس کی آواز تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہے۔ قدحا فملاقیہ۔ اب یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، ہاں ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ ہو رہا ہے، فملاقیہ۔ ہم یہاں پہ کیا غلطی کر دیتی ہیں؟ فملاقیہ، قی ختم کر دیتے ہیں، قی پڑھ کے یا کو ختم کر رہی ہیں، یا کو ختم نہیں کرنا، جب اس کو ہم لمبا کریں گے، اس کی ادائیگی کریں گے مد عارض کی، تو ہماری ادائیگی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب آیت کو شروع سے پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، فاما، غنہ کمپلیٹ کرنا ہے میم مشدد پر،
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، اب یہاں پہ ہماری غلطی کی ہے کہ ہم غلطی کر سکتی ہیں. فَأَمَّا مَنْ، ماں کو کھینچنا ہے، حروف مد ہے، اظہار ہو رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کتابہ بیمینہ، ہا کو کلیئر کھینچنا ہے صحیح طریقے کے ساتھ. بیمینہ، نون کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، نہ ہا کی آواز کلیئر آنی چاہیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. یہ ریڈ کلر کا نشان ہے، ادغام مع غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد اگلا حرف حروف یرملون میں سے آ گیا. یہاں پر میں ادغام کرنا ہے، ساتھ میں ملانا ہے غنے کے ساتھ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، او کو صحیح سے کھینچنا، تیا میں سے کسی کو بھی نہیں کھینچنا کیونکہ دونوں متحرک ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ، ہا کو صحیح سے کھینچنا ہے. اکثر ہماری جب بھی ہا الٹا پیش ہو تو ہماری آواز آ رہی ہوتی ہے او کی آواز نہیں آنی چاہیے. یہاں پہ نون کو نہیں کھینچنا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک کمپلیٹ ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ایک نیو سبق میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ.